अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो जारी है, और ये वो अशरा है जिसमें हम अस्तग़फ़ार की दुआ करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबू अलैह। हमारे तमाम के तमाम गुनाहों की तौबा जो है वो कबूल फरमा। तौबा जो है वो खुदा की तरफ रिटर्न करना है और अपनी गुनाहों से माफ़ी मांगनी है। और कहते हैं कि अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि जब उसका कोई बंदा जो है वो उसकी तरफ रजू करता है, वापस करता है उसकी तरफ। और रहमान और रहीम है और करीम है और गफ़ूर है, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला हमारे सब के गुनाहों को माफ़ करे। आज 15 रमज़ान है और आज है जश्न विलादत मौला इमाम हसन की। इमाम हसन नवासा रसूल, मौला अली की जान और बीबी फ़ातिमा का चैन, और इमाम हुसैन के इमाम। सबसे बड़ी अज़मत इमाम हसन की ये है कि वो हत्ता के इमाम हुसैन के भी इमाम थे। और उनकी जश्न विलादत है 15 रमज़ान को। ये वो इमाम हैं जो कि देखने में हजूर की शबी थे। ये वो इमाम हैं जो कि जो लोग फ़िरक़ा वारियत पे भी यकीन रखते हैं वो इमाम हसन को ज़्यादा कबूल करते हैं इमाम हुसैन के अलावा। गो कि वो जुर्रत नहीं करते अक्सरियत इमाम हुसैन के बारे में कोई बात करने वाली, क्योंकि उनकी क़ुरबानी इतनी बड़ी थी कि उनके बारे में बात करना थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जिनका ध्यान थोड़ा सा बनु उमय्या की तरफ है और थोड़ी सी वो उनके पास हमदर्दियाँ रखते हैं यजीद और उसके आबा व अजदाद से, वो इमाम हसन को इसलिए ज़्यादा कबूल करते हैं क्योंकि उनका ख़याल है कि उन्होंने यजीद के वालिद मुआविया से एक पैक्ट किया था। ये ना जानते हुए, क्योंकि इग्नोरेंस जो है ना वो बहुत, जहालत जो है वो बहुत कूट कूट के हमारे लोगों के जहनों में भरी हुई है। वो ये नहीं जानते कि उन्होंने उससे जो एक बात, जो कॉम्प्रोमाइज़ या पैक्ट किया गया था वो एक इस कौम की उम्मत की भलाई के लिए किया गया था, ताकि इसके अंदर और लड़ाइयाँ ना पैदा हों। और उसकी शराइत थी, और उसकी एक शर्त सबसे बड़ी ये थी कि मुआविया जो है वो यजीद को अपना वली अहद, अपने बाद उसको अपना हुक्मरान अपॉइंट नहीं करेगा, जो कि वादा खिलाफ़ी हुई थी। तो इमाम हसन जो है वो अपने चाल चलन में, अपने चलने फिरने में, अपने बैठने उठने में हजूर की कॉपी थी। और उनकी ये सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने ये वादा लिया था मुआविया से कि वो यजीद को अपने बाद अपॉइंट नहीं होने देंगे। ये और बात है कि उस वादा खिलाफ़ी हुई और उसके बाद जो है करबला का मैदान सजा और क़ुरबानियाँ ही क़ुरबानियाँ हुई। क़ुरबानियाँ जब इंसान देता है तो करबला तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। करबला तो वो क़ुरबानी है जो कि ता क़यामत कभी नहीं आएगी। हज़रत इब्राहीम की जो क़ुरबानी थी वो इस तरह थी कि उनकी उनकी नीयत जो थी वो चेक की गई थी। उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम अपना बेटा क़ुरबान कर दो, और वो क़ुरबान करने के लिए तैयार हो गए और बेटा भी क़ुरबान होने को तैयार हो गया। लेकिन क़ुरबानी एक्चुअली हुई नहीं थी। लेकिन करबला के मैदान में जो है वो क़ुरबानी हुई। क़ुरबानी हुई और बच्चों की क़ुरबानी हुई, औरतों की क़ुरबानी हुई, सारे ख़ानदान की, सारे आले रसूल की क़ुरबानी हुई है। उस सहरा में कोई देखने वाला नहीं था। ना वहाँ पे जियो टीवी था, ना वहाँ पे कोई रॉयटर्स न्यूज़ थी, ना वहाँ पे CNN था, ना वहाँ पे अल जज़ीरा था, ना वहाँ पे कोई अखबार था। वहाँ पे कोई भी नहीं था। एक सहरा था और जहाँ देखने वाला कोई नहीं था सिवाय दुश्मनों के, और वहाँ पे आले रसूल ने अपनी क़ुरबानी दी थी। ये क़ुरबानी उन्होंने इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उनको कोई एज़ाज़ मिलेगा। उन्होंने ये क़ुरबानी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उनको कोई बादशाहत मिलेगी, कोई पब्लिसिटी मिलेगी। बल्कि देखा जाए तो उस मैदान में तो किसी को पता भी ना चलता। अगर बीबी ज़ैनब ना होती, अगर बीबी ज़ैनब ना होती और वो बताती ना कि क्या हुआ, तो किसी को पता ना चलता। लेकिन ये ना पता चलने की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ुरबानी को रोका नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई पता किसको, मैं इस सहरा में मर जाऊंगा, मेरा ख़ानदान तबाह हो जाएगा, तो किसी को तो पता भी नहीं है। लेकिन एक ये है मोहब्बत, ये है इश्क, ये है इश्क। ए इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
یہ میری والدہ شعر پڑھا کرتی تھیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب آپ کوئی چیز پہ یقین رکھتے ہیں، جب آپ کسی چیز سے عشق کرتے ہیں، چاہے وہ خدا ہو، چاہے وہ انصاف ہو، چاہے وہ ظلم کے خلاف جنگ ہو، تو پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ کس کو پتہ چلے گا، یا آپ نہیں سوچتے کہ اس کا مجھے اعزاز کیا ملے گا، اس کی مجھے قیمت کیا ملے گی. کیونکہ اگر آپ نے قیمت سوچ کے کام کرنا ہے، اگر آپ نے پبلسٹی کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے، تو پھر وہ قربانی نہیں ہے، پھر وہ سودا ہے. یہ سودا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سودا ہے. میری والدہ کو 23 مارچ کو ایوارڈ ملا. بہت سے لوگ آپ جانتے ہوں گے 23 مارچ کو پاکستان نے اتنے سالوں کے بعد اس بات کو مانا کہ میری والدہ کی جو جدوجہد تھی جمہوریت کے لیے، وہ اعزاز کا باعث تھی پاکستان کے لیے، وہ فخر تھیں پاکستان کے لیے. مجھے بہت سے میسیجز آئے، بہت انفلوئنشل لوگوں سے مجھے میسیجز آئے بعد میں کہ وہ ہمارے لیے فخر تھیں. مجھے گورنر صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے لیے فخر تھیں، پاکستان کے لیے فخر تھیں. وہ زندہ تو نہیں ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی بڑے اعزازات دے جہاں پہ وہ ہیں اللہ کے پاس جنت میں، اور وہ اس کے سائے میں ہوں، اس کی محبت کی، اس کے کرم کے سائے میں ہوں. لیکن میری والدہ نے یہ جو کچھ کیا، جس طرح قلعے کی تکلیفیں، بدترین تشدد کسی شخص پہ جس پہ ہوا وہ میری والدہ تھیں فرخندہ بخاری. بدترین تشدد، تکلیف ترین ایگزائل اور توہین ایک عورت کی جتنی کی جا سکتی ہے ان کی گئی. لیکن انہوں نے اف نہیں کی، انہوں نے سر نہیں جھکایا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ان لوگوں کو جو کہ ان کی پارٹی کے لوگ تھے، یا جو ان کے جو جب وہ پارٹی بہتر ہو گئی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا بنایا، مجھے سینیٹر بنا دیتے، بلکہ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں لینا. وہ گھر بیٹھ گئیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو کچھ کیا اپنے ملک کے لیے کیا، میں نے جو کچھ کیا اپنے ضمیر کے لیے کیا. اور اسی لیے وہ واحد پاکستانی ہیں جنہیں آج تک ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پرزنر آف کانشیس کا ایوارڈ دیا تھا. اور یہ جو گورنر ہاؤس میں جب ان کو انعام دیا گیا تو ان کی سائٹیشن جو پڑھی گئی، اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ واحد پاکستانی ہے جن کو پرزنر آف کانشیس ڈکلیئر کیا گیا تھا ایمنسٹی انٹرنیشنل سے. تو اگر وہ بھی کچھ لے لیتی، اگر وہ کہتی کہ مجھے بھی کوئی بڑا سا گھر دو، جو کہ ضیاء الحق بھی ان کو آفر کرتا تھا کہ معافی نامہ لکھ دو، میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا، میں تمہارے بچے باہر پڑھاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تمہارا چھوٹا سا گھر ہے میں تمہیں بہت بڑا گھر دوں گا. لیکن انہوں نے نہیں لیا. مٹیریل چیزوں کی جب آپ قیمت جب مٹیریل چیزیں آپ لے لیتے ہیں اپنی قربانیوں کے عوض میں، تو پھر آپ کی قربانی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، آپ کی قربانی ختم ہو جاتی ہے، آپ نے اپنی قیمت لے لی، اور اس کے بعد پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تاریخ کا حصہ بنیں گے. جو عزت میری والدہ کو آج مل رہی ہے ان کے مرنے کے بعد، وہ عزت ہے جو کہ اگر ان کی زندگی میں ملتی تو بہت اچھی بات تھی، لیکن ہر کسی کو مرنے کے بعد بھی وہ عزت نہیں ملتی. اور اس عزت کی وجہ بے لوس محبت ہے. یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ ان کی کتاب ہے. اور یہ انہوں نے جب لکھی جب بی بی کی شہادت ہو چکی تھی، جب نئی پیپلز پارٹی جو آئی تھی وہ ان کو جانتی بھی نہیں تھی، وہ پہچانتے بھی نہیں تھے کہ وہ کون ہے. تو اس لیے ان کا مقصد اس وقت بھی ان سے کچھ لینا نہیں تھا، اور ساری عمر مرتے دم تک انہوں نے کچھ نہیں لیا. تو یہ ہوتی ہے محبت، اور یہ ہوتی ہے بے لوس جنگ. اور یہ وہ بے لوس جنگ ہے جو آپ کو امر کرتی ہے، جو آپ کو امورٹیلٹی تک لے کے جاتی ہے. اور میری والدہ، مجھے فخر ہے کہ انہوں نے آج تک کچھ نہیں لیا، آج تک کچھ نہیں مانگا. یہ چھوٹے چھوٹے عہدے، یہ ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرشپ، یہ ان کے لیے بے معنی تھے. ان کا مقصد، جو کام انہوں نے کیا تھا، وہ بہت اعلیٰ تھا، وہ بہت بڑا تھا. ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو اس ایوارڈ کی بھی ضرورت نہیں تھی. یہ ایوارڈ ان کو پاکستان نے دیا ہے. اور میں شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری کی، میں شکر گزار ہوں فرحت اللہ بابر صاحب کی، کہ جنہوں نے ایک ریکگنیشن کے طور پہ یہ ٹوکن جو ہے ان کو ایوارڈ دیا ہے. لیکن جہاں تک ان کا اپنا تعلق تھا، وہ اس ایوارڈ سے بہت آگے تھیں، بہت آگے تھیں.
اور یہ آپ لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایوارڈز کی، ہمیں ریوارڈز کی، ہمیں مٹیریل چیزوں کی، ہمیں عہدوں کی چاہت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں جینون کسی چیز سے یقین ہے، کسی چیز پہ، کسی چیز سے عشق ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں بے معنی ہونی چاہیے۔ یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجو۔ یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجو۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ اور یہ جان کا زیاں ہی آپ کو وہ نفع دیتا ہے عشق کا، جو کہ دنیا کی کوئی چیز دے نہیں سکتی۔ اس لیے یقین کریں چیزوں پہ، اپنے خیالات پہ، اپنے نظریات پہ۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ سچ پہ ہیں، ہم جن کو ماننے والے ہیں انہوں نے تو صحرا میں اپنی قربانی دے دی تھی، اور ان کو کوئی نہیں تھا کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی، وہ اس کے لیے قربانی دیتے تھے اور وہ دیکھ رہا تھا۔ اس لیے مٹیریل چیزوں جب آپ قیمت مانگ لیتے ہیں، جب آپ قیمت لے لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کا کوئی بنتا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے قیمت وصول کر لی۔ قیمت دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک وہ قیمت جو آپ وصول کر لیتے ہیں، اور ایک وہ قیمت جو کہ دنیا آپ کو تاریخ تک میں ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ دس از بیرسٹر مقصومہ بخاری ہے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ خدا حافظ۔